اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی پر گفتگو جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نے بیان کیا کہ مرحوم ہاشم حداد جس دوران مشہد مقدس میں موجود تھے تو رفقا اور ان کے عقیدت مند ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، مختلف موضوعات پر ان سے سوال و جواب کرتے، اور انہی موضوعات میں سے ایک موضوع حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی امام غریب کے عنوان سے شہرت کے بارے میں سوال ہوا۔ مرحوم ہاشم حداد نے پہلے تو اس سوال کی عرفانی جہت کو بیان کیا۔ مرحوم ہاشم حداد اس موضوع کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ اولیاء الہی کی غربت کی بنیادی وجہ خود عنوان ولایت ہے، یعنی یہ ہستیاں چونکہ خداوند متعال کے قرب میں موجود ہیں، لہٰذا ان ہستیوں کی عالم کثرت سے سنخیت نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، لہٰذا خود عنوان ولایت فی حد نفس یہ باعث بنتا ہے کہ لوگ ان ہستیوں سے دور ہوں، چونکہ یہ ہستیاں مقام قرب خداوند متعال پر موجود ہیں، یہ ہستیاں خداوند متعال کے حرم خاص میں موجود ہیں، اور بشر ان کی پہنچ سے دور ہے۔ کیوں بشر ان کی پہنچ سے دور ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عالم کثرت سے ان کی مناسبت نہیں ہوتی، عالم کثرت کے آثار سے ان کی مناسبت نہیں ہے، اور لوگ ان کے مقام سے واقف نہیں ہیں، ان کی خصوصیات سے واقف نہیں ہوتے، لہٰذا ان ہستیوں کی ولایت کا اظہار جب اس عالم میں ہوتا ہے تو یا وہ قبض کی کیفیت ہوتی ہے یا بسط کی کیفیت ہوتی ہے۔ بطور معمول لوگ بسط کی کیفیت کو پسند کرتے ہیں، لیکن قبض کی کیفیت جس میں وہ لوگوں کو انذار کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو صراط مستقیم پر ہدایت کریں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور اگر کوئی خطا کار ہے تو اسے سزا و جزا کے نظام کے تحت سزا دی جائے، تو یہ چیزیں لوگوں کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کیوں مطابقت نہیں رکھتی؟ چونکہ لوگ عالم کثرت سے مانوس ہیں اور عوالم قدسیہ سے محروم ہیں، اور ان عوالم سے آشنائی نہیں رکھتے، لہٰذا اسی بنیاد پر اللہ کے ولی بطور معمول اس دنیا میں غریب رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام علی ابن موسیٰ الرضا بھی امام غریب ہیں۔ لیکن پھر یہاں کچھ عناوین کو مرحوم ہاشم حداد نے بیان کیا کہ امام رضا کی غربت کی یہی جو وجہ بیان کی کہ اللہ کے ولی ہیں، مقام ولایت پر فائز ہیں، عالم کثرت سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں، تو ایک بنیادی وجہ کہ اس دور کے لوگ امام علی ابن موسیٰ الرضا کے اس ملکوتی اور نورانی مقام سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، من جملہ حکمران وقت، لہٰذا حکمرانوں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے خلاف سیاسی شیطانی چالوں کا ایک جال بنا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ امام کے ساتھ مخلص ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ امام کو نقصان پہنچا رہے تھے اور اپنی سیاسی موقعیت کو، مقام کو مستحکم کرنے کے لیے امام سے سوء استفادہ کرتے تھے۔ دوسری ایک چیز جو بیان کی مرحوم ہاشم حداد نے، وہی وکالتی سسٹم تھا جسے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے دائر کیا۔
فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے بہت سے وکلاء تھے، جن میں سے بعض امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد انہوں نے توقف کیا اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی امامت کو ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا، اور بنیادی وجہ وہ مال و متاع تھا جو امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ان وکلاء کے پاس موجود تھا۔ یہاں چونکہ مناسبت چلی واقفیہ کے بارے میں، فرقۂ واقفیہ کے بارے میں، اور ایک وکالتی نیٹ ورک کی طرف آیت اللہ تہرانی اشارہ کر رہے ہیں مرحوم ہاشم حداد سے کہ ایسے وکلاء تھے کہ جو مال و متاع کی خاطر امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولایت پر نہیں آئے اور انہیں بطور امام انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ انہی وکلاء میں سے ایک شخصیت جو فرقۂ واقفیہ کے بانیوں میں سے ایک اہم ستون کا کردار رکھتے ہیں، ان کا نام ہے علی بن ابی حمزہ بطائنی۔ یہاں اس امام علی ابن موسیٰ رضا کی جب غربت کا ذکر آیا تو بطور مثال اور بطور شاہد اس وکیل سے متعلق کچھ احادیث کو آیت اللہ تہرانی نقل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں رجال مامقی میں ان کے والد کا نام سالم بیان ہوا۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن ابی حمزہ بطائنی کو امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا صحابی شمار کیا اور بیان کیا کہ یہ واقفی تھے۔ پھر اس کے بعد فرقۂ واقفیہ کے اس بنیادی رکن یعنی علی بن ابی حمزہ بطائنی کی شان، منزلت اور ان کے تاریخی کردار سے متعلق کچھ مطالب کو یہاں روایات کی صورت میں نقل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عین روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں چونکہ مطلب مفید ہے۔ واقفیہ مذہب یعنی جن لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کی امامت پر توقف کیا اور انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ امام موسیٰ کاظم ابھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور دوبارہ اپنی امامت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، پس ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کی شہادت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے توقف کیا امام موسیٰ کاظم پر اور امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ امام کے بعد کسی اور کو امام ہی نہیں مانا، کہا امام موسیٰ کاظم ہی ابھی امام ہیں اور وہ واپس تشریف لائیں گے۔ لہٰذا ان سے متعلق جو مطالب ہیں یعنی بالخصوص علی بن ابی حمزہ بطائنی سے متعلق بطور نمونہ اس شخصیت کو انتخاب کیا ہے آیت اللہ تہرانی نے اور ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وقال النجاشی، نجاشی اس مطلب کو نقل کر رہے ہیں، روا عن ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام و روا عن ابی عبداللہ علیہ السلام ثم وقف، یعنی یہی جو علی بن ابی حمزہ بطائنی ہے، اس شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے بھی روایت نقل کی ہے اور امام صادق سے بھی روایت کو نقل کیا ہے، ثم وقف، اور اس کے بعد یہ شخص توقف اختیار کر گیا، وَهُوَ أَحَدُ عُمُدِ الْوَاقِفِيَّةِ، اور یہ فرقۂ واقفیہ کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَمِثْلُهُ فِي الْخُلَاصَةِ مُضِيفًا إِلَى ذَلِكَ، قال شیخ الطوسی، یعنی مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے مثل جو کلمات یہاں نجاشی نے نقل کیے ہیں، عین اسی طرح سے کچھ کلمات شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیے ہیں۔ وفی عدت مواضع انہ واقفیون، اور اپنی اسی کتاب خلاصہ میں مرحوم شیخ طوسی نے مختلف مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ علی بن ابی حمزہ بطائنی جو تھے یہ واقفی تھے۔ وقال ابو الحسن علی بن الحسین بن فضال، یعنی مرحوم ابو الحسن علی بن حسن فضال جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی حمزہ قذاب متہم ملعون، یہ علی بن ابی حمزہ جو ہیں یہ قذاب ہیں یعنی جھوٹے ہیں اور ملعون ہیں۔ وقد رویت عنہ، یعنی حسن بن فضال کہہ رہے ہیں کہ قد رویت عنہ احادیث کثیرہ،
کہ میں نے اس ابی حمزہ بطائنی سے بہت روایات کو نقل کیا ہے۔ وَكَتَبْتُ عَنْهُ تفسیر القرآن من اولہ وَإِلَىٰ آخرہ، یعنی اس قدر یہ با فضیلت عالم شخص تھا کہ اس نے قرآن مجید کی اول سے لے کر آخر تک تفسیر کو کلام معصوم سے نقل کیا۔ اور حسن بن فضال کہتے ہیں کہ وہ تمام روایات جو اس شخص سے نقل ہوئی ہیں وہ ساری میرے پاس موجود ہیں، اول قرآن کی تفسیر سے لے کر آخر تک، الا مگر یہ کہ انی لا استحل ان اروی عنہ حدیثا واحدہ، یہاں تک کہ میں ایک حدیث بھی اس کذاب شخص سے نقل کرنے کو حیا محسوس کرتا ہوں اور اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کذاب شخص سے، جس نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی امامت کا انکار کیا، اس سے حتیٰ کہ ایک حدیث بھی اس قرآن کی تفسیر سے نقل کروں مجھے مناسب نہیں لگتا ہے۔ وقال ابن غزائری، ابن غزائری کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی ابن ابی حمزہ لعنت اللہ اصل الوقف، فرماتے ہیں کہ علی ابن حمزہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، اصل الوقف، یہ خود وقف اس نے جو ہے نا وہ ابداع کیا۔ وَأَشَدُّ الْخَلْقِ عَدَاوَةً لِلْمَوْلَى یعنی الرضا علیہ السلام بعد ابی ابراہیم علیہ السلام، انتہا ما فی الخلاصۃ انتہا موضع الحاجہ۔ مرحوم توسی ابن غزائری سے اس مطلب کو نقل کر رہے ہیں کہ علی ابن ابی حمزہ اللہ کی اس پر لعنت ہو، یہ وہ شخص ہے کہ جو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے دشمنی میں اور عداوت میں باقی تمام افراد سے زیادہ شدت رکھتا تھا۔ اور اس شخص کے بارے میں جو یہاں نقل کیا کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر مرحوم مامقانی نے کچھ روایات کو بطور شاہد یہاں اسی شخص سے متعلق نقل کیا ہے، اور مرحوم آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ یہی روایات جنہیں مرحوم مامقانی نے نقل کیا ہے یہ رجال قشی میں بھی موجود ہیں، لہٰذا وہاں پر بھی انہیں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان روایات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ منہا ما رواہ عن محمد بن حسین، یعنی وہ روایت جسے محمد بن حسین نے نقل کیا۔ قال محمد بن حسین کہتے ہیں حدثنی ابو علی الفارسی عن محمد بن عیسیٰ عن یونس بن عبد الرحمن، یعنی ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ میرے لیے مطلب کو نقل کیا محمد بن عیسیٰ نے، اور انہوں نے نقل کیا ہے یونس بن عبد الرحمن سے اس مطلب کو۔ قال یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں دخلت علی الرضا علیہ السلام، میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ فقال، تو امام علی ابن موسیٰ الرضا مجھے کہتے ہیں مات علی ابن ابی حمزہ، یعنی علی ابن حمزہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ یہ سوالیہ انداز میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور خبری انداز میں بھی اس کو نقل کیا جا سکتا ہے۔ قلت، تو میں نے امام رضا علیہ السلام کے اس جملے کے جواب میں کہا نعم، جی ہاں وہ مر گیا۔ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا خبر دیتے ہیں قد دخل النار، کہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ففزعت من ذالک، یہ یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اس خبر کو جو سنا کہ اسے جہنم کی آتش میں ڈال دیا گیا ہے تو میں دہشت زدہ ہو گیا امام کے اس قول سے۔ تو قال، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا پھر آگے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ میں کیوں ڈالا گیا۔ اما انہ سئل عن الامام بعد موسیٰ علیہ السلام، یعنی جب اس علی بن ابی حمزہ بطائنی سے سوال کیا گیا کہ بتاؤ امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا کے بعد امام کون ہے؟ فقال انی لا اعرف اماما بعدہ، مجھے ان کے بعد کسی امام کا علم ہی نہیں ہے۔ تو فضرب فی قبرہ ضربۃ، تو انہوں نے اس کی قبر کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹھوکر ماری یا ایک کوئی چیز ماری۔ اشتعل قبرہ نارا، تو اس کی قبر جو ہے وہ آگ سے مملو ہو گئی اور بھر گئی۔ یہ وہ حدیث جسے نقل کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث
ومنہا ما رواہ عن حمدوی قال، یعنی حمدوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، قال حدثنی الحسن بن موسیٰ عن داود بن محمد عن احمد بن محمد عن ابی نصر قال وقف ابو الحسن الرضا علیہ السلام فی بنی زریق۔ یہ شخص کہتا ہے، محمد بن ابی نصر کہتا ہے کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام قبیلہ بنی زریق کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، فقال لی، اور امام علی ابن موسیٰ رضا نے مجھے کہا، وَهُوَ رَافِعٌ صَوْتَهُ، اور امام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی آواز کو بلند کر کے مجھے مخاطب قرار دیا۔ در واقع امام علی ابن موسیٰ رضا باقی تمام افراد کو بھی یہ خبر دینا چاہتے تھے، یہ بات بتانا چاہتے تھے، اس وجہ سے بلند آواز میں مخاطب ہوئے۔ یا احمد قلت لبیک، امام رضا نے کہا اے احمد، میں نے کہا جی میرے مولا۔ قال انہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہد الناس فی اطفاء نور اللہ، یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبض روح ہو گئی، تو لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے، خاموش کر دیا جائے۔ فَأَبَى اللَّهُ، اللہ نے اس سے انکار کیا، اللہ نے ایسا نہیں چاہا کہ اللہ کا نور جو ہے وہ خاموش ہو جائے۔ فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے انکار کیا، ایسا نہیں چاہا کہ یہ نور ختم ہو، اور اللہ نے اپنے نور کو تمام کیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے ذریعے۔ فلما توفی ابو الحسن علیہ السلام، اور جب امام موسیٰ کاظم علیہ الاف و تحیت و ثنا کا انتقال ہوا، جہد علی بن ابی حمزہ فی اطفاء نور اللہ، تو علی بن ابی حمزہ نے یہ چاہا کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیا جائے۔ فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، تو اللہ نے نہیں چاہا کہ یہ نور خاموش ہو، اور اللہ نے اس نور کو تمام کیا اور مکمل کیا۔ وَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ إِذَا دَخَلَ فِيهِمْ دَاخِلٌ سُرُّوا بِهِ، اہل حق کی جماعت اور اہل حق کا گروہ وہ گروہ ہے کہ جب ان کی جماعت کے اندر کوئی شخص تازہ داخل ہوتا ہے تو وہ مسرور ہو جاتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُمْ خَارِجٌ لَمْ يَجْزَعُ عَلَيْهِ، اور اگر کوئی شخص ان کے گروہ سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے تو وہ لوگ جزع و فضع نہیں کرتے ہیں، گریہ وزاری نہیں کرتے ہیں، آہ و بکا نہیں کرتے ہیں۔ وذالک، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ گریہ وزاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وذالک انہم علی یقین من امرہم، چونکہ انہیں اپنے معاملات پر یقین ہوتا ہے اور ان کا یقین بھی پختہ ہوتا ہے۔ برعکس وہ دوسرا گروہ جو ہے، وَإِنَّ أَهْلَ الْبَاطِلِ، یعنی دوسرا گروہ وہ جو باطل کا گروہ ہے، إِذَا دَخَلَ فِيهِمْ دَاخِلٌ سُرُّوا بِهِ، جب ان کے گروہ میں کوئی آتا ہے تو وہ بھی مسرور ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُمْ خَارِجٌ جَزَعُوا عَلَيْهِ، اور اگر کوئی ان کے گروہ سے باہر نکل جائے تو وہ فریاد کرتے ہیں، جزع و فضع کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، آہ و بکا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَذَالِكَ أَنَّهُمْ عَلَى شَكٍّ مِّنْ أَمْرِهِمْ، چونکہ انہیں ان اعتقادات پر، اپنے نظریات پر شک ہوتا ہے۔ ان اللہ جل جلالہ یقول، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سورہ انعام کی آیت نمبر 98 میں اس مطلب کو بیان کر دیا ہے، فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ، یہاں ایمان کے درواقع دو گروہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک ایمان کا وہ گروہ ہے کہ جن کا ایمان مستقر ہوتا ہے، اور ایک ایمان کا وہ گروہ ہے کہ جن کا ایمان ابھی مستودع ہے، یعنی عاریہ ہے، یعنی ابھی ان کو ادھار دیا گیا ہے۔ مستقر جو گروہ ہے ان کا ایمان ثابت ہے، پختہ ہے، وہ متزلزل نہیں ہوگا، جتنی مرضی تیز طوفان آندھی آئیں گی وہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں گے۔ جبکہ وہ گروہ جن کا ایمان مستودع ہے، وہ لوگ ایمان ان کا پختہ نہیں ہے، وہ متزلزل ہو سکتے ہیں۔ قال ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا اس مطلب کو نقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا نے قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 98 کی تفسیر میں اس مطلب کو بیان کیا ہے۔ المستقرون سے مراد کیا ہے؟ الثابتون۔
و المستودع سے کیا مراد ہے؟ المعار یعنی جسے عاریہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک ہم نے 2 روایات بیان کر دیں۔ تیسری روایت کیا ہے؟ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ عَنْ علی بن محمد، یعنی وہ روایت جسے علی بن محمد نے نقل کیا ہے۔ قال، یہ علی بن محمد کہتا ہے، حدثنی محمد بن احمد عن احمد بن حسین عن محمد بن جمہور عن احمد بن فضل عن یونس بن عبد الرحمن۔ پس یہ سلسلہ سند ہے، اور اس سلسلہ سند سے یہ روایت پہنچ رہی ہے یونس بن عبد الرحمن تک۔ اب یہ یونس بن عبد الرحمن کہتا ہے کہ قال مات ابو الحسن علیہ السلام، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا انتقال ہو گیا۔ وَلَيْسَ مِنْ قُوَّامِهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، اور امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے قوام، یعنی ان کے جو وکلاء تھے، جو ان کے امور کے تدبیر کر رہے تھے، مدبر تھے جو ان کے امور کے، ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ اس کے پاس کیا تھا؟ عندہ مال کثیر، اس کے پاس بہت مال تھا۔ لہٰذا وکانا ذالک، اور یہی کثرت مال سبب بنا، سبب وقفہم، ان کے توقف کا سبب بنا، وجہودہم موتہ، اور یہ باعث بنا کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کا انکار کرے، ان کی وفات کا انکار کریں کہ وہ ابھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، اور انہوں نے توقف کر لیا۔ وکانا عند علی ابن ابی حمزہ 30,000 دینار، اور صرف یہی شخص جو علی ابن ابی حمزہ تھا، صرف اس ایک شخص کے پاس 30,000 دینار موجود تھے، جو باعث بنے کہ یہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا انکار کر دے۔ چوتھی روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ علی بن محمد قال حدثنی محمد بن احمد عن ابی عبداللہ الرازی عن احمد بن ابی نصر عن محمد بن فضیل۔ یہ روایت اس سلسلہ سند سے پہنچ رہی ہے محمد بن ابی فضیل تک۔ یہ محمد بن ابی فضیل کہتے ہیں کہ عن ابی الحسن الرضا علیہ السلام قال قلت جعلت فداک۔ یہ محمد بن ابی فضیل کہتے ہیں کہ میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں گیا، اور میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے امام کو مخاطب کرنے کا کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں۔ اب آگے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، کہتے ہیں انی خلفت ابن ابی حمزہ و ابن مہران و ابن ابی سعید اشد اہل الدنیا عداوتا للہ۔ کہہ رہا ہے کہ مولا جب میں آپ کی خدمت میں آ رہا تھا تو میں اپنے پیچھے ابی حمزہ علی بن ابی حمزہ کو چھوڑ کے آیا، ابن مہران کو چھوڑ کے آیا، اور ابن ابی سعید کو چھوڑ کے آیا۔ یہ 3 آدمی ایسے تھے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے عداوت رکھنے والے افراد تھے، ان کو میں ایسی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ قال، تو یہ پھر اب آگے محمد بن فضیل کہتا ہے کہ فقال، تو امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ما ذرک من ضل اذا اہتدیت، کہ اے محمد بن فضیل اگر تم ہدایت یافتہ ہو چکے ہو تو کوئی بھی گمراہ شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ انہم قذبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے۔ وَقَذَّبُوا امیر المؤمنین علیہ السلام، نہ صرف کہ یہ کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے، بلکہ انہوں نے امیر المؤمنین کی تکذیب کی ہے۔ وَقَذَّبُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، اور باقی شخصیات کی بھی تکذیب کی ہے۔ ظاہر ہے امیر المؤمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام موسیٰ کاظم تک تمام افراد کی انہوں نے گویا کہ تکذیب کی ہے۔ وَقَذَّبُوا جعفر و موسیٰ، یعنی امام جعفر صادق کی بھی تکذیب کی، امام موسیٰ کاظم کی بھی تکذیب کی، اور یہاں پر توقف نہیں کیا۔ وَقَذَّبُوا لِی بِآبَائی علیہم السلام اُسْوَةٌ، اور اس بات کی بھی تکذیب کر دی کہ میرے لیے میرے آبا کی سیرت جو ہے وہ ایک اسوہ ہے، اس بات کی بھی انہوں نے تکذیب کر دی، چونکہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا اعلان خود سے نہیں ہوا بلکہ رسول خدا سے یہ اعلان ہوا۔ امیر المؤمنین نے تعارف کروایا حسنین شریفین، اور یہ باقاعدہ تمام ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے یہ روایات
نقل ہوئی ہیں کہ جس میں 12 ائمہ کا تعارف کروایا ہے۔ اور اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ ایک شخص کا انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس نے رسول خدا امیر المؤمنین حضرات حسنین شریفین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، سب کا انکار کر دیا ہے اگر علی ابن موسیٰ رضا کا انکار کیا ہے تو۔ اب فرماتا ہے فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ۔ اب یہ محمد فضیل کہتا ہے کہ میں نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہا کہ مولا میں آپ پر قربان جاؤں۔ اِنَّا نَرْوِي أَنَّكَ قُلْتَ لِابْنِ مہران اذهب اللّہ نور قلبك وَأَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ۔ مولا ہمارے پاس ایک ایسی روایت اور ایک ایسی خبر آئی ہے کہ جس خبر میں یہ مطلب بیان ہوا ہے کہ آپ نے ابن مہران سے یہ کہا ہے کہ اللہ تمہارے دل کے نور کو زائل کر دے اور تمہارے گھر میں فقر کو داخل کر دے۔ تو مولا کیا آپ نے اس شخص سے ایسے کہا ہے؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کیف حالہ وحال برہ۔ تو اب بتاؤ تم پھر اس کا کیا حال ہے، اب کیسی خبر ہے اس کی، اور اس کی نیکیاں اور اس کے وہ احسانات اب کیسے جا رہے ہیں، آیا ابھی بھی اسی طرح سے ہیں؟ تو میں نے امام کو جواب میں کہا قلت یا سیدی اشد حال، اس کی بہت بری حالت ہے۔ ہم مکروبون ببغداد، وہ لوگ بغداد میں نہایت ہی دردناک زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی آپ کی جو دعا تھی ان کے حق میں وہ مستجاب ہو چکی ہے، یعنی ان کے دل سے نور ایمان نکل چکا ہے اور وہ فقر ان کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ اب نہایت ہی تنگ دستی کی حالت میں ہے، اور بغداد میں جو ہے وہ نہایت ہی پریشان اور دردناک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَلَمْ يَقْدِرِ الْحُسَيْنُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعُمْرَةِ، یہ ابن مہران یعنی حسین بن ابن مہران جو ہے اس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ کی طرف جا سکے۔ فسکت، اب یہ جب میں نے خبر امام رضا علیہ السلام کو سنائی تو امام خاموش ہو گئے۔ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي ابن ابی حمزہ اَمَّا اسْتَبَانَ لَكُمْ قِذْبُهُ، اور پھر یہاں پہ میں نے سنا، یعنی یہ شخص محمد بن فضیل کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ حضرت نے ابن ابی حمزہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جھوٹ پھر تمہارے لیے آشکار ہو گیا، کہ جو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا انکار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم ابھی آئیں گے۔ الیس هو الذی یروی ان رأس المہدی یہدی الی عیسیٰ ابن موسیٰ وہو صاحب السفیانی، کیا وہ یہ روایت نہیں کرتا تھا کہ مہدی کا سر جو ہے وہ عیسیٰ بن موسیٰ کے لیے لایا جائے گا اور عیسیٰ بن موسیٰ سفیانی کے ساتھ ہوں گے؟ کیا وہ یہ بات نقل نہیں کرتا تھا؟ قال ان ابا الحسن یعود الی 8 اشہر، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ ابو الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 8 مہینے کے بعد، یعنی یعود الی 8 اشہر، کہ وہ 8 مہینوں کے بعد امام موسیٰ کاظم واپس لوٹ آئیں گے، کیا وہ ایسا نہیں کہتا تھا؟ تو یقینی بات ہے وہ ایسا کہتا تھا، لیکن اس کی بات ابھی تک درست ثابت نہیں ہوئی ہے۔ 5ویں حدیث جسے یہاں آیت اللہ تہرانی نقل کر رہے ہیں، وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ بِسَنَدٍ عَنْ إِسمَاعِيلَ بن سہل فی حدیث اسبقنا نقلہ فی ترجمۃ الحسن بن علی سعید المقاری۔ یہاں آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ وہ روایت جسے اسماعیل بن سہن نے ایک سند کے تحت نقل کیا، جسے پہلے نقل کیا جا چکا ہے حسین بن ابی سعید مقاری کے ترجمے میں، تضمن مکالمتاً، کہ اس روایت کے اندر ایک ایسا مکالمہ اور ایسی گفتگو تھی، علی بن ابی حمزہ حاضہ مع امام رضا علیہ السلام، کہ اسی شخص علی بن حمزہ بطائنی ہے امام علی بن موسیٰ رضا کی حضور میں ان سے گفتگو کی، وَإِنْكَارَهُ امامتہ، اور اس نے امام کے سامنے بیٹھ کر امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا، وَوَقَفَهُ عَلَى أَبِيهِ الْقَاظِمِ علیہ السلام، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر توقف کیا، وَإِنْكَارَ مَوْتِهِ، اور امام موسیٰ کاظم کی موت کا انکار کیا کہ نہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ ابھی موجود ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں تک رجال نجاشی میں موجود
جو روایات تھیں جس میں یہی علی بن ابی حمزہ بطائنی جو توقف کر رہا ہے امام موسیٰ کاظم، اس کے بارے میں بیان ہوا کہ کتنا پڑھا لکھا شخص تھا کہ اس نے ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے پوری قرآن کی تفسیر کو نقل کیا ہے اول سے لے کر آخر تک، اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث اس سے نقل ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جب امامت کا انکار کر دے اور توقف پہ آ جائے اور کذب بولنا شروع کر دے تو یقینی بات ہے کہ یہ وثاقت سے اتر جاتا ہے، اور وہ تمام روایات جسے یہ نقل کرے گا ان روایات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا پھر مرحوم مامکانی شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غیبت سے ایک روایت نقل کر رہے ہیں جس میں ابن ابی حمزہ کی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے دشمنی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ امام علی ابن موسیٰ رضا کے پہلے وصی ہونے کا اعتراف کرتا تھا کہ امام رضا امام موسیٰ کاظم کے وصی ہیں، اور پھر بعد میں جب امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو جاتی ہے تو بعد میں یہ انکار کر دیتا ہے۔ لہٰذا ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 262 پر آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ یہ روایت موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَرَوَا فِي الْعُيُونِ الْأَخْبَارِ رضا، یعنی عیون اخبار رضا جو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، 2 جلدوں پر چھپی ہے، آستانِ قدس رضوی نے اسے پبلش کیا ہے۔ اس روایت میں فی الصحیح عن الحسن بن علی الخزاز، یہ روایت حسن بن علی خزاز سے نقل ہوئی ہے اور روایت بھی صحیح ہے۔ قال، یہ شخص کیا کہتا ہے؟ حسن بن علی خزاز کہتا ہے خرجنا الی مکہ ومعنا علی بن ابی حمزہ ومعہ مال ومتاع، کہ ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ یہ علی بن ابی حمزہ بھی موجود تھا، اور اس علی ابن ابی حمزہ کے پاس بہت مال و متاع اس کے ساتھ موجود تھا۔ فقلنا ما ھذا، تو ہم نے اس علی بن ابی حمزہ سے سوال کیا کہ یہ تمہارے پاس اتنے اموال یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو فقال ھذا مال للعبد الصالح علیہ السلام، تو یہ علی بن ابی حمزہ کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی مال میں لے کے جا رہا ہوں نا یہ عبد صالح کا ہے۔ وہ عبد صالح کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ در واقع وہ ایک ایسا حساس دور تھا جس میں حکومت وقت امام موسیٰ کاظم کے اوپر بہت ہی نظر رکھی ہوئی تھی۔ امام موسیٰ کاظم کا حتیٰ کہ نام لینا جرم تھا، اگر کوئی شخص امام موسیٰ کاظم کا نام لیتے ہوئے سنا جائے یا پکڑا جائے تو حکومت اس کے اوپر شدت سے برخورد کرتی تھی۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم کو ان کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے کہا گیا ہے اس جملے میں اس نے علی بن ابی حمزہ نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ ھذا للعبد الصالح، کہ یہ مال عبد صالح کا ہے۔ عبد صالح کون ہے؟ یعنی امام موسیٰ کاظم کا یہ مال ہے۔ امرنی، عبد صالح نے مجھے حکم کیا ہے ان احملہ الی علی ابن، یعنی امام موسیٰ کاظم نے مجھے یہ حکم کیا ہے کہ میں اس مال کو منتقل کروں، لے جاؤں اٹھا کر ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی خدمت میں جا کر تقدیم کروں۔ وقد اوصی الیہ، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی کو اپنا وصی قرار دیا ہے۔ وقد اوصی الیہ، یعنی اسے اپنا وصی قرار دیا ہے، ان تمام اموال کے اوپر بھی اپنا وصی قرار دیا ہے۔ ثم قال، یہ حسن بن علی خزاز کہتا ہے قال مصنف ھذا الکتاب رضی اللہ عنہ، کہ اس کتاب کے مصنف بھی یہ کہتے ہیں کہ ان علی بن ابی حمزہ انکر ذلک بعد وفات موسیٰ وحبس المال عن الرضا علیہ السلام، کہ پہلے تو یہ مکہ میں جب جا رہا تھا تو اس کے پاس مال تھا، یہ اعتراف کر رہا تھا کہ مجھے امام موسیٰ کاظم نے حکم دیا ہے کہ یہ مال لے جاؤں جا کے علی ابن موسیٰ رضا کے سپرد کر دوں، لیکن جیسے ہی امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوتی ہے تو یہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ مجھے ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے امام موسیٰ کاظم نے کہ یہ مال جا کے علی ابن موسیٰ رضا کو جا کر تحویل دوں۔ لہٰذا تمام مال جو ہے ضبط کر لیتا ہے، حبس کر لیتا ہے، اور اسے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تقدیم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں، یہ تمام گفتگو جو آج ہم نے کی یہ در واقع اسی کل کی گفتگو کی ایک تائید کے طور پر مطلب کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر واقفیہ مذہب کے جو رؤساء ہیں، جو بڑے لیڈران ہیں، جو در واقع امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے وکلاء شمار ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے فقیہ ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت
روایات ان کے پاس موجود ہیں، حتیٰ کل قرآن کی تفسیر بطور روایت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس قدر مال جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے کہ یہ اتنا علم رکھنے کے باوجود امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے غافل ہوئے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا انہوں نے اعتراف نہیں کیا امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد، جبکہ ان کی زندگی میں اعتراف کرتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم نے انہیں اپنا وصی بنایا ہے، لیکن جیسے ہی امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہو جاتی ہے یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو امام وقت نہیں مانتے۔ بنیادی وجہ کیا ہے امام علی ابن موسیٰ رضا کے غریب ہونے کی؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ اولیاء الہی کا وہ جو معنوی مقام ہے، لوگ اس معنوی مقام سے غافل ہیں، اور اولیاء الہی جب اپنے اس ولایت کا اظہار کرتے ہیں تو اگر قبض کی حالت ہو تو یہ اس قبض کی حالت میں امام سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بست کی حالت ہو تو اس بست کی حالت میں یہ لوگ امام سے خوشحال رہتے ہیں۔ لہٰذا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے غریب ہونے کی 3 وجوہات آیت اللہ تہرانی نے مرحوم ہاشم حداد سے نقل کی۔ پہلی وجہ وہی عرفانی وجہ تھی کہ اولیاء الہی کے اس باطنی مقام کو جو مقام ولایت ہے، خود وہ مقام ولایت باعث بنتا ہے کہ لوگ ان سے دوری اختیار کریں اور ان کی حقیقت کو درک نہ کر پائیں۔ کیوں؟ چونکہ لوگ عالم کثرت سے وابستہ ہیں اور وہ عوالم ملکوتی ہیں جن میں یہ اولیاء الہی خداوند متعال کے قریب موجود ہیں، لہٰذا ان کے اس نورانی مقام، اس قدسی مقام کی حقیقت سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ ایک یہ بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت نے سیاسی شیطانی چالیں کر کے امام علی ابن موسیٰ رضا کو اس قدر غریب قرار دے دیا کہ لوگ ان سے جو ہے وہ قریب رہتے امام رضا کے، اور وہ سمجھتے کہ مامون ان کا بہت ہی زیادہ ہمدرد انسان ہے، بہت زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں امام رضا کی مظلومیت جو تھی اس سے وہ لوگ غافل رہتے۔ اور تیسری وجہ یہی تھی کہ امام موسیٰ کاظم کے وکلاء نے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد وہ تمام اموال جو انہوں نے امام رضا کے سپرد کرنے تھے امام رضا کے سپرد نہیں کیے، لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے جس وجہ سے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو غریب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا تمام وہ افراد جو واقفیہ کے بانیان تھے اور امام موسیٰ کاظم یا امام جعفر صادق کے صحابی تھے، وہ تمام اس کے بنیادی کردار تھے جنہوں نے امام رضا کو غریب قرار دیا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں امام علی ابن موسیٰ رضا اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نورانیہ عطا کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔